نعبد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ ابھی آپ نے سورہ احزاب کی آیت 41 سے 44 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، آیت 41، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، آیت 42، ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، آیت 43، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما، آیت 44۔ ترجمہ: اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ ہی تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ جس روز یہ اللہ سے ملیں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا بھاری عزت والا صلہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ احزاب کی آیت 41 سے 44 کا۔ تفسیر: آیت 41-42 ذکر اللہ کی کثرت کی فضیلت۔ مومنوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے رب کا جو انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے اور قسم قسم کے احسانات سے نوازتا رہتا ہے، کثرت سے ذکر کرتے رہیں۔ ذکر اللہ کا ثواب بے شمار ہے اور اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ کے نزدیک بے حد صاف و ستھرا ہے، تمہارے درجے بلند کرنے میں خوب ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چاندی سونا لٹانے سے بھی بہت بہتر ہے، اور اس بات سے بھی کہ تم دشمن سے بھڑ جاؤ اور ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا عمل کیا ہے؟ فرمایا، ذکر اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جسے میں کبھی چھوڑتا نہیں، یعنی اللہم اجعلنی اعظم شکرک و اتبع نصیحتک و اکثر ذکرک و احفظ وصیتک۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنے عظیم شکر کی، اپنی خیر خواہی کی پیروی کی، اپنے ذکر کی کثرت کی اور اپنے حکموں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائے تو قیامت کے دن ایسی مجلس اس کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں پر جو عبادت فرض کی ہے اس کی ایک حد مقرر فرما دی ہے اور حالت عذر میں اس کا چھوڑ دینا معاف فرما دیا ہے، بحجز ذکر اللہ کے کہ اس کی حد مقرر نہیں کی اور حالت عذر میں معاف بھی نہیں فرمایا، جب تک کہ انسان مجبور ہی نہ ہو جائے۔ سورہ نساء کی آیت 103 نے فرمایا، کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو،
یعنی رات دن، خشکی میں، تری میں، دیس میں، پردیس میں، آسودگی میں، ناداری میں، بیماری میں، تندرستی میں، خلوت میں، جلوت میں، زور سے، آہستہ، ظاہر، باطن اور ہر حال میں اللہ کا ذکر نہ بھولو۔ پھر فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجے گا اور فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعائیں مانگیں گے۔ ذکر اللہ سے بھی یاد کرتا ہے۔ آیت 43، اس آیت میں ذکر اللہ کا شوق دلایا، یعنی اللہ بھی تم کو یاد کرتا ہے، اسی لیے تم بھی اس کے ذکر میں کوتاہی نہ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت 152 نے فرمایا، تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کروں گا، اور جو مجھے مجلس میں یاد کرے گا میں اسے مقدس فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا۔ پھر فرمایا، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لائے، یعنی اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے، فرشتوں میں ذکر خیر کی وجہ سے اور فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے تم کو جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت و یقین کے اجالے کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ دنیا میں اس کی مہربانی کی نشانی راہ ہدایت کی توفیق ہے، جس سے بہت سی مخلوق اندھی ہے۔ الحمدللہ اس نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی، جس سے لوگ بھٹک گئے، اور اس سے کافر و مشرک اور بدعتی اور ان جیسے سرکش بہک گئے، اور آخرت کی مہربانی یہ ہوگی کہ حق تعالیٰ انہیں اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے امن میں رکھے گا۔ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جنت کی کامیابی کی اور جہنم سے نجات کی بشارت لے کر جاؤ اور ان کا استقبال کرو۔ یہ اس کی محبت و شفقت اور عنایت و مہربانی ہی کی تو علامت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو دوڑ کر سینے سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ یہ دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے خیال میں ماں اپنی خوشی سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ رضی اللہ نے کہا، نہیں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ آیت 44، اللہ مومنوں کو سلام کرے گا۔ اس آیت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دن مومن اللہ سے ملیں گے اس دن خود اللہ انہیں سلام کرے گا، جیسے دوسری آیت میں فرمایا، سلام، سورہ یاسین کی آیت 58، مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ پھر جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ سورہ یونس کی آیت 10 میں فرمایا، جنت میں جنت والوں کے منہ سے سبحان اللہ ہی نکلے گا اور ان کی باہمی دعا السلام علیکم ہی ہوگی، اور ان کی آخری بات الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت والا انعام تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے لتے، بلند و بالا مکانات، حور و غلمان اور دیگر لذت آفریں نعمتیں اور نظارے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں تصور آیا۔ فسبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تھا سورہ احزاب کی آیت 41 سے 44 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم.